بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم اللہ و نعم النصیر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرد حسین پروگرام نشر راک کی خدمت ہے۔ موضوع ہمارا آداب بندگی ہے اور اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بندگی کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے ہم اپنا شمار اللہ کے ان مخصوص بندوں میں کریں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لقب یا صفت عبد عطا کرتا ہے اور منزلت عبدیت عطا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ فون کال کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شرکت کیجیے گا تاکہ مجھے تنہا اکیلے نہ بولنا پڑے۔ آج میرے ساتھ کوئی گیسٹ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ ہم جو ہیں وہ ماہ ذی الحج میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ پہلا ماہ ذی الحج کہ جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہماری جو تربیت کی ہے، جو ہماری کردار سازی کی ہے اور جس طرف ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ حج کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام جو فروع دین ہے اس کا آخری رکن ہے، وہ جو 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے اس مہینے میں کہ رکن حج کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں اور اپنے کردار کو وہ بلندی اور وہ رفعت اور وہ عرفان عطا کر دیں کہ ہمارا شمار ان افراد میں ہو جائے کہ جن بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخر و مباحات کیا ہے۔ تو سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا ایک دین کو یکجا کر کے دین کے تمام جو اصول اور قاعدے اور قانون ہیں اس کے حوالے سے اس سورہ میں گفتگو فرمائی ہے اور اس میں ایک اہم جو تربیت کا سلسلہ ہے عمل حج کی صورت میں اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے توحید کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے اس سورہ میں اور اپنے سلسلہ ہدایت اور نبوت کے حوالے سے ذکر ہے، پھر قیامت کے حوالے سے ذکر ہے اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں اعمال کرنے چاہیے، اس میں نماز، روزہ اور یہ تمام جو فروع دین ہیں اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو کمال پر پہنچا سکتا ہے کہ جب اس کے اندر آداب بندگی پیدا ہو جائے، وہ بندگی کی اہمیت کو، طریقہ بندگی کو سمجھ سکے، اس کے اندر فہم پیدا ہو، کیونکہ بندگی انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم جو فروع دین ہمارے جو ہیں وہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ یہ تمہاری عبادتیں، یہ تمہارے اعمال اللہ کی بزرگی یا اس کے حوالے سے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اور جو تم عبادت کرتے ہو، اپنے طریقہ زندگی کو بامقصد گزارتے ہو، تو تم اپنے آپ کو عروج تک لے کر جاتے ہو، اپنے کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ فقط اور فقط جو بندگی ہے وہ فقط تمہیں تمہارے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمام مخلوقات میں اس نے ہم کو یہ شرف عطا کیا ہے، یہ عرفان عطا کیا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہم اپنی کہنا چاہیے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں کہ جو مقام کوئی بھی مخلوق پا نہیں سکتی ہے۔ ہر ایک کے جو مقام اور مرتبے ہیں وہ فکسڈ ہیں، مگر انسان وہ مخلوق رب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کمال کی حدیں نہیں رکھی ہیں۔ انسان جو اپنی حیات میں اس بلندی کی طرف پرواز کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے شاعر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو انسان کی جو حقیقت ہے اور انسان کا جو اصل مقصد ہے پرواز کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا، کہ جہاں پر بلندی ہے، جہاں پر انسان کو کمال حاصل ہے، اور وہ اپنے کمال کو نہیں حاصل کرتا سوائے اس کے کہ وہ بندہ بن کے، عبد بن کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہی ایک فقط طریقہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے کمال کو پا سکتا ہے۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کہنا چاہیے وہ فضیلتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم اس ماہ کی ابتدا اس طریقے سے کریں کہ اپنے اندر تزکیہ پیدا کریں، اندر طہارت پیدا کریں، چاہے جسمانی طہارت ہو یا روحانی طہارت ہو، تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ مفاتیح الجناح میں بھی ہمیں ہر مہینے کے حوالے سے اعمال کی گائیڈنس ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم بہت احسان مند ہیں علماء اکرام کے کہ جنہوں نے ہمیں ایسی کتب ترتیب دی ہیں ہمارے لیے، اس کہ جو کہ ہماری عبادتوں کو قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس میں تمام اعمال یکجا ہیں، جو کہ مفاتیح الجناح کی صورت ہر شیعہ میں یہ کتاب موجود ہے کہ جس پر ہم جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ ہر شب و روز کی مخصوص اعمال ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس سعی کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنی کردار سازی کر سکیں۔ تو اسی ماہ ذی الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ عظیم عبادت ہمارے لیے منتخب کی ہے، اور کہ جو کہ ہمیں بلندی کی طرف، اس پرواز کی طرف ہماری جو ہے بھی اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خانہ خدا کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کی ابتدا کی ہے، ہم پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جو مقام
خانہ خدا ہے، یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے اللہ نے اس زمین کو بچھانا شروع کیا ہے۔ تو پہلی تخلیق جو اس زمین پر اس مقام پر ہوئی ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو پہلی زمین پر جو پہلا مقام ہے وہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً کہ انسان کو اپنی اس دنیا میں جو زمین پہ جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو مرکز قرار دیا کہ جس کے ذریعے سے میں اس دنیا کی چمک میں کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صورت میں کہ تم اس کی طرف اپنے آپ کو توجہ اگر رکھو گے تو دھوکے اور اس کی چمک میں تم جو ہے وہ اپنے آپ کو غافل نہیں کرو گے کہ دنیا کی چمک اور دنیا کی اٹریکشن جو ہے وہ تم کو تمہارے مرکز سے دور کر دے یا تمہارے مقصد حیات سے تم کو دور کر دے۔ تو خانہ خدا وہ مقام ہے کہ جو کہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے ہمارے رب سے، ہماری توجہ کو مرکوز کرتا ہے، ہماری زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اور اس بلندی اور عرفان کو پانے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو قرار کہ ہم وقت مجھے رہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق کیا ہے، ہمارا اللہ عبد اور معبود کا ہے۔ تو وہ جو صفت عبد ہے وہ تمہاری تم اس کی طرح غافل نہ ہو، یعنی کہ تم ساری حد اپنی بحیثیت ہے۔ جب تم اب ایسے زندگی کو گزارو گے، بسر کرو گے تو وہ بندگی ہے، اسی کو تو بندگی کہتے ہیں کہ جو انسان آپ کو آپ سمجھے اس وحدہ لا شریک کو اپنا معبود سمجھے۔ معبود یعنی کہ فقط اور فقط جس کے حکم کے آگے سر ہم کرنا ہے۔ حیات ہی دین اسلام کی سطح میں جو طریقہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے، دین اسلام جس کو ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام کے قطن ہے، تسلیم و رضا ہے اور بھی نہیں ہے۔ تسلیم و رضا کس کے لیے؟ آپ کی تسلیم اور رضا، اپنے نفس کی تسلیم اور خواہش کی یا شکی، ہرگز نہیں۔ انسان وہ مخلوق رب ہے کو خلق کر نے فخر کیا ہے، تو کون سی تسلیم رضا ہے ذات رب کی؟ اس ہر حکم کو بچوں چرا بغیر کوشش اس کے نے تسلیم کو کرنا ہمارے حیات میں۔ اگر کوئی مقدم ہونی چاہیے تو ذات رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اس کو مقدم رکھیں اور اس کی زندگی کو مقدم رکھیں گے تو حقیقتاً ہمیں کسی کے آگے تسلیم نہیں کرنا گا، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارے پاس کلام الہی بات غلط رکھتا ہے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا طریقہ زندگی وہ اس بات کی
کرتا ہے کہ عین مقصد جو ہے وہ تسلیم خم کرنا اپنے ذات رب عزت کے حضور. تو یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ جو عادت حج ہے جو کہ حقیقتاً اگر ہم کریں ابھی ہم سب مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا رنجہ ہیں، افسردہ ہیں، اور اس بات کا شدید ہے کہ ہمیں اس سال یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اس عظیم کا ہم جو زیارت سکیں، وہاں تکیں، اور ابتداء حج جو ہے وہ ہم ادا کر سکیں. تو یہ قطعاً بہت زیادہ یہ جب مہینہ شروع ہے تو ایک دل میں ایک افسردگی اور ایک غم ہے جس کا ہم اظہار لفظوں میں نہیں کرتے ہیں کہ جسمانی اعتبار وہ سفر حج نہیں کرتے، ہم وہاں پر جسمانی اعتبار سے وہ ارکان ادا نہیں کر سکتے، وہ عمل حج ہم نہیں سکتے. جو کہنا چاہیے کہ جو حج جو حج ہے اس کو تو ہم پا سکتے ہیں. وہ کیوں ہم پر واجب فرمایا ہے، اس کے اندر مقصد ہے، اس کے اندر کیا لیے فائدہ، اس فائدے ہم اپنے گھر بیٹھے ہی حاصل سکتے ہیں. اب کہ پوری ہمارے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے ظاہر ہے کہ ہم حج پہ کی سعادت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اگر حج رہی تو ہمیں اگلے سال عادت ہوگی، مگر سال ہم آپ کو اس حج کے اور مطلب اور کے فائدے ہم اس سال بھی بیٹھے حاصل سکتے ہیں، اگر بشرطے کہ معلومات ہونی چاہیے کہ عبادت حج ہمیں ہم پر کیوں آیا گیا اور کیوں اس کا حکم جو کنڈیشن ہے وہ ہمیں معلوم ہے، مگر جو ان پر پورا اتر جائے ظاہر ہے حج میں واجب ہوتا ہے. تو کیوں اللہ نے واجب کیا ہے، ہم اس کیوں کو اس سوال کیوں کا ڈھونڈو. حقیقت ہم گھر بیٹھی اس کی برکتوں اور سعادتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حج سب سے چیز جو ہے جو ظاہراً چیز کو دیکھتے ہیں عبادت، کوئی شک نہیں ہے. پھر ہم جب اس کے آن کو اور اس عمل کو ہم دیکھیں، وہ عمل جو ہے حج ریاضت ہے کہ جو کہ عملی طور ہم ہمارے ایکشن کے ذریعے سے ہم کچھ آ رہی ہوتی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت وہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کا سبب بنتا ہے اللہ سبحانہ کی. تو وہ ریاضت ہے کہ اس میں انسان جو ہے اس موڈ میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ میں اس منزل پر ہو ہے جہاں نہ لباس میں اپنی مرضی ہے، نہ کہنا چاہیے کہ چلنے میں اور کہاں اور کیسی، یعنی کہ انسان جو ہے وہ 100% اپنے آپ کو اپنے رب کا ماتحت بنا دیتا ہے. حج وہ عبادت ہے، اور باقی جو عبادات ہیں اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کنٹینیوس، جیسے کہ نماز ہے وہ چند دقیقے کے لیے ہوتی ہے، اور روزہ ہے تو وہ بھی چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آگے
اس چاہیے 1 مہینہ جیسے کہ روزے کا پیریڈ ہے، مگر اس میں جو حالت روزہ ہے وہ کم وقت کے لیے ہے۔ حج وہ عبادت ہے کہ جس کا ڈیوریشن کی تو لانی ہے، کہ جو کہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج تک، ہے نا، 13 ذی الحج تک جس کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک طویل ایک ڈیوریشن ہے کہ جو کہ کنٹینیوس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100% میں پر کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس ڈیوریشن میں ہم عمل بغیر اس کی اجازت اور حکم کے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریاضت ہے کہ جو ہمیں ایک پیریڈ ملتا ہے اور ہوتی ہے کہ اپنے نفس کشی کر کے اور اپنی خواہشات کو مار کے اپنی پسند ناپسند کو قربان کر کے آپ جو ہیں وہ 100% فوکسڈ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اوقات کو، اپنے ایام کو گزار رہے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ ایک ریاضت ہے۔ دوسری چیز، حج ایک تربیت ہے کہ جس میں ہماری ٹریننگ کی ہے، اور سب سے پہلی ٹریننگ جو اس حج کے عمل میں ہماری ہوتی ہے پیشنس۔ حقیقت جن نے بھی سفر کیا ہے، اگر انہوں نے بامعنی حج کیا ہے تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہوگا کہ حج میں زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہماری تربیت ہوتی ہے اس عمل حج میں، اگر ہم کے فوکس کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں کسی چیز کو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا۔ جو پہلی چیز ہمیں اس حج میں جس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ شراکت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ تم نے اس عبادت میں کسی کو میرا شریک نہیں بنانا ہے۔ ٹھیک، ہم کہیں کہ ہم تو وحدہ لا شریک کے ماننے ہیں، ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ہم کہاں اللہ کے علاوہ کسی کو ہم مانتے ہیں، تو حقیقتاً ہم وحدہ کے ماننے والے تو ضرور ہیں، مگر اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، ہم شیطان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں اس کی اطاعت کر کے۔ تو یہاں پر جو حج ہے وہ اندر وہ ول پاور اور اویئرنس کرتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ لا تشرک دار، بالکل الاؤ نہیں ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ کسی کو شریک بنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں لباس اللہ کی مرضی کا، ایام اللہ کی مرضی کے، اوقات اللہ کی مرضی کے نا، اور اس میں ہمارا کہنا چاہیے کہ وقت گزرتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی کی، کس وقت کس مقام پر ہم کو ہونا ہے، کیا کام ہمیں بجا لانے ہیں، کس وقت ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، یعنی کہ اور کب ہم نے عرفات کے اس میں وقت گزارنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا چوز لیں کہ نہیں ہم عرفات کے لیے جو ہے ہم اس تاریخ کو چوز کریں گے، اس تاریخ کو چوز نہیں کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کا جو ارکان ہیں وہ ہم چوائس نہیں دیتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں، وہاں پہ جو کچھ ہے صرف اور صرف حکم رب کی اطاعت۔
تو کتنی بہترین تربیت سازی ہماری وہاں ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جب اس نے کہا، جس ترتیب سے اس نے کہا، یہ نہیں کہ ہم نے جلے طواف کر پھر ہم نے احرام اپنی چوائس پہ، اپنی پسند پہ، اپنی مرضی پہ نہیں، خود کی بھی شرائط ہیں، کہاں تم احرام باندھو، کہاں پر تم نے کیا ہے، ان تمام چیزوں کی. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر حج کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ذاتی اس طریقے سے کرواتا ہے کہ تم اپنے آپ سے باہر نکلو، اپنے وجود سے باہر، اپنی میں سے باہر نکلو. اب یقین کیجیے جو میں یہ باتیں کر رہی ہوں، آپ حج جا رہے ہیں مگر آپ ان میں اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر کے اس حج کے ثواب اور اجر کو اور اس فوائد کو ہم جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ حج میں ایک عمل تو یہ ہے کہ بھئی ہماری چوائس نہیں ہے، جہاں اللہ نے جہاں کہا، جہاں قیام کرنا، جہاں رات گزارنی ہے، جہاں دن گزارنا ہے، کہاں کنکر مارنے طواف ہے، پھر وہ نماز کہاں کس وقت ادا کرنی ہے، پھر وہ صحیح کی منزل ہے. یعنی جتنے بھی حج کے جتنے بھی رکن ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ کی سننی ہے، اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہماری کیا نام ہے میں معاون و مددگار ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے پیشنس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، صبر کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد انہی آداب حج میں اور جو وظائف حج ہیں اس میں کیا ہے کہ جب ہم نے احرام پہن لیا، حج کے حوالے سے ہم نے احرام پہن لیا، اب اس کے بعد ہم مرر نہیں دے سکتے. مرر کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو ہم بالکل ہی ظاہر میں لیں تو یہی لینا کہ ہم آئینے میں اپنی شکل نہیں سکتے. اصل مقصد کیا ہے اس میں؟ بھئی آئینے میں شکل دیکھنے سے کون سے ہمارے حج کا کچھ خراب ہو سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے. مگر یہاں پہ جو فلسفہ ہے، یہاں جو منطق ہے، یہاں جو فلسفی ہے، وہ کیا ہے؟ کس پوائنٹ کی طرف اللہ متوجہ کر رہا ہے؟ اے انسان، تیرے اندر میں پوری زندگی تیرا نصب العین تیری ذات ہوتی ہے، ہر چیز اپنی ذات، تو ذات کا اسیر ہے. اے انسان، تو ذات کا اسیر ہے اور میں نے تجھے آزاد خلق کیا ہے. میں نے تجھے آزاد خلق کیا ہے، تجھے اپنا عبد بنا کر، کہ تو فقط اور فقط میری غلامی میں اگر جب آتا ہے تو پھر کوئی تیرے نہیں ہے، پھر تو آزاد ہے، خود مختار ہے. انسان جو ہے یہ می کا اسیر ہو جاتا ہے اور اللہ کو نہیں پسند ہے کہ انسان جب اپنی ذات کا اسیر ہو جاتا ہے تو اس کی وہ رفتار جو ہے، بلندی پرواز کی جو رفتار ہے وہ مسدود ہے، وہ رک جاتی ہے، اس پہ رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کر نہیں جاتا ہے. تو حالت احرام میں اپنا آئینہ نہ دیکھنا یعنی کہ اپنی ذات، اپنی میں کو ختم کرنا، اپنی ذات نفی کرنا. اگر ایام میں اس کی پریکٹس کریں کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں، یہ نہیں کہ آئینہ نہیں دیکھیں، وہ جو عمل ہمیں روک اس اوپر ہم اس کی کہنا چاہیے کہ حکمت کے اوپر ہم جو ہے متوجہ ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ایام حج ہیں، اس میں ہم گھر بیٹھے یہ کوشش کریں گے، ہم نے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اپنے اندر سے یہ میں نکالنی ہے. یقین جانیے ہم نے یہ میں اگر اپنے اندر سے نکال لی تو ہم عبادات اور تسبیحات اور جو کچھ کریں وہ ایک طرف، اور یہ عمل اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنا کہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ذات رب العزت جو مجھ سے جس وقت جو حکم دے اس ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے. تو حج ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری کردار سازی کرتا ہے.
حج ہے کہ جو ایک عمل سیاست ہے. اب یہ کہ ایک مسلم کانفرنس ہے کہ جہاں پر اخوت مساوات کا ایک جو درس دیا جاتا ہے، اور ہمارے کرداروں میں، ہمارے طریقہ زندگی میں دیکھیے تو ہمارے اندر کتنا زیادہ اس بات کا عمل دخل ہے. اسٹیٹس، طبقات، نسل، ہے نا، ہمارے اندر رنگ و نسل، اس کا ہمارے اندر کتنا زیادہ، ہمارے اندر زہر، یہ پوائزن ہمارے اندر موجود ہے. مگر حج وہ عمل ہے کہ جو ہمارے وہ جو عالمی کانفرنس ہے، عالمی کانفرنس کی جس کے ذریعے سے وہ طبقات کی تفریق، وہ نسل و رنگ و زبان و علاقے کو جو ہے اس کی تفریق اور مساوات اور ایکا اور یونٹی ہمیں حج سکھاتی ہے. تو ہم حج پہ نہیں جا رہے ہیں، مگر یہ کوالٹی ہم یہاں بیٹھے بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر مساوات پیدا کر سکتے ہیں. جو کہنا چاہیے کہ ایک برابری کا، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور انسیت اور ہمدردی اور کہنا چاہیے کہ حسن سلوک، یہ کوالٹیز ہم یہاں پہ بھی، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. حج کے اعمال کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہم ابھی بھی ان ایام میں اپنے بیٹھے اپنی کردار سادہ کر سکتے ہیں. پھر حج جو ایک سیاسی امپیکٹ اس کا پڑ کہ پوری دنیا میں کہ ہمارا جو گیدرنگ ہے، یہ وہ ہماری جو گیدرنگ ہے وہ پوری دنیا کو اس بات کا احساس دلاتی ہے مسلمانوں کے لیے اطاعت رب کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ وہ پاور ہے کہ جس کے سبب ہم ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. تو اس سے ہماری پاور کا بھی اس عمل سے اظہار ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید ظفر حسین، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کیسا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ سنائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں پہلے 20 سال برمنگھم میں تھی، ابھی میں لندن میں آئی ہوں. اچھا. 10 سال ہو گئے میرے کو، لیکن آپ جانتی ہوں تو سیدہ میرا ایک پرابلم ہے. شاید میں ہی ایسی سوچتی ہوں، میرے کو معلوم نہیں ہے، لیکن چینل یہ صلاح نماز کو بہت اہمیت نہیں دیتی. کیونکہ دیکھو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ترت نو تسبیح بی بی فاطمہ، نو دعا آف مغرب، دا اوپر ہو کے قامت الصلاح، عشاء کی نماز شروع کر لے. یہ کیسا، میں تو بہت عجیب لگتا ہے. کیونکہ میں یہ میرے بوڑھپن میں بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ میں یہ میرے بوڑھپن میں تھوڑا یہ دعا یہ میں فالو کرتی ہوں ٹی وی پر. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر. 745 وہ اہل بیت ہے نا، وہ لوگ ابھی دعا دیتے ہیں. کیونکہ میں نے وہ لوگ کو دیکھو، ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے پیپل وانٹ ٹو ڈو افطار، رائٹ، کہ یہ لوگ کو افطار کرنے کا ہے تو یہ چلو جلدی جلدی کر لے. لیکن یہ لوگ اتنا جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے وہ علامہ غلام صاحب کو بولا تھا تو بولتے ہیں نہیں ہم دعا پڑھتے. وہ دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد ختم ہونے کے، وہ الہی اعظم البلا اور اللہم کل ولی کل وہ پڑھتے ہیں. وہ تو ہم پھر پڑھتے ہیں، لیکن پہلے جو خاص مغربی دعا اور عشاء کی دعا ہے میں یہ فالو کرتی ہوں. لیکن الحمدللہ ابھی وہ چینل دیتا ہے، لیکن ہدایت میں برمنگھم سے ہدایت کرتی ہوں. ہدایت میں آزان، پہلا آزان ہدایت میں آیا.
तो फिर मैंने वो सैयद कौन था वो उधर मौलाना पहले था, अभी इधर आ गया है अहले बैत में, सैयद मोहम्मद सईदी कोई था उधर, इसके साथ मैंने बात की। मैं बोला अभी आजान देते हो तो अभी नमाज दो, तो फिर नमाज दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, मैं बहुत एहसान हूँ हिदायत टीवी चैनल का। फिर बोलते हैं कि हमको डोनेशन नहीं आता है, फिर मैं डोनेशन उधर ही देती हूँ। फिर मैंने सोचा ये लोग दुआ नहीं देते, मगरिब की तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा नहीं देते, शायद मेरे को ऐसा होता है, मालूम नहीं, मेरे को माफ कीजिएगा। अच्छा चलो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन आपका कॉल करने का। और हकीकत है कि हम हिदायत टीवी के व्यूअर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बेशक आए हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा इस मामले में कोशिश करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी सजेशन को अहमियत दी जाए, और जैसा वो चाह रहे हैं, हमने आप ही के लिए इस चैनल को कायम किया है, और ज़ाहिर है कि व्यूअर्स ही की पसंद और उनको सेटिस्फाई करने के लिए, और ये हकीकत है कि एक ज़रिया इबादत है। आपकी जो सजेशन है वैलिड है, नो डाउट। मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगी अल्लामा साहब से कि वो हर नमाज की, जो भी नमाज की वो अज़ान वो दिखाते हैं और नमाज दिखाते हैं, तो फिर जो ज़ोहर की जो दुआ है ताक़ीबात की वो उसके बाद चलाएं, और जो मगरिब और इशा की ताक़ीबात हैं उसको भी वो चलाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपका मैसेज जो है अल्लामा साहब तक पहुंचा दूंगी, और मैं पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये करें ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस चीज़ को, इस अमल को पसंद करेंगे, और खुदावंद करीम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, और हमारे तमाम मुसलमानों को बिलख़ुसूस टीवी के व्यूअर्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोगों की सिंसियरिटी हकीकतन उसके लिए हमारे पास, हम उसका आपको कोई सिला नहीं दे सकते सिवाय इसके कि आपके हक़ में हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इस टीवी का मकसद ही दीन हक़, रसूल और आले रसूल की तालीमात और उनकी सुन्नत की इशाअत करना है और अपनी किरदार साजी करना है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उन मौज़ूआत का इंतखाब करें, क्योंकि और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, चैनल्स हैं जो बाकी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, मगर हमारा मकसद जो है वो फ़कत और फ़कत अपनी ज़ात की किरदार साजी, और जो हमारे व्यू वो भी इससे मुरीद हों और अपने आप को बेहतर तरीक़े से अपना सिफ़त मोमिन जो है वो अपने अंदर पैदा करें। तो जी नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रही थी कि हम जो इस वक़्त इस सिचुएशन में हैं कि हम जो हैं वो ये हज की सआदत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, मगर इन अय्याम में जो जिन चीज़ों की तरफ हमें मुतवज्जे होना है, जो हज हम के ज़रिए से हमारी तरबियत हो रही है उसकी तरफ हम मुतवज्जे हों, और अपने किरदार साजी कर सकें, अपने अमल की इस्लाह कर सकें, अपनी खामियों पर नज़र रखते हुए अपनी किरदार साजी कर सकें, ताकि हम जो हैं वो सही मानों में अल्लाह के मुतीओ फरमा बरदार बंदों में हमारा शुमार हो। और अल्लाह यही फरमा रहा है सूरह हज में, अपने तौहीद के हवाले से फरमा है, और उसके हवाले से बात कर रहा है कि गाफिल ना हो, ये दुनिया 4 दिन की है, और तुम्हें महशर डे ऑफ जजमेंट की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, जो कि हमें अलर्ट करता है और हमें हमारे अंदर वो अवेयरनेस पैदा करता है कि डे ऑफ जजमेंट का खौफ हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचाता है, और हम अपने आप को राह हक़ पर कायम रखने की सही और कोशिश करते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि अपनी इस्लाह कर सकें, अपने अयूब पर हमारी
ہو، اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا سکیں۔ معبود برحق ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہماری عبادتوں کو ہمارے لیے ثمر بنا دے، اور وہ توفیق عطا کرے کہ جو حق بندگی ہے اس کو ہم ادا کر سکیں۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ ہدایت ٹی وی اس کی انچارج ٹیم کو اپنی دعاؤں میں رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔